میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے ہمارے قصہ قبلہ کی کل پوشیدگی کے لیے سب سے پہلے سندھی امیر میاں مصری میاں وہ آئے اور ہمارے قصہ قبلہ کی کل پوشیدگی سندھی وسیم احمد بھائی سندھی منظور حسین علی محمد ملک نصیب میاں نور میاں سندھی حاجی عبد القادر بھائی اللہ سندھی افضل بھائی دوستوں بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیر ہمارے سندھی عبد الرشید یوسف میاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سندھی جاکر بھائی حبیب بھائی احمد پورہ سندھی کالو بھائی امجد بھائی
نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے درمیان شہزادہ حضور مدنی سرکار حضور جیلانی سرکار اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ کیسے کہو گے؟ یہ نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے ہمارے حضور مرشد اللہ کا استقبال کرتے ہیں۔ سب مل کے نعرہ لگائیں گے؟ سب لگائیں گے؟ کون لگائے گا؟ پھر کچھ کے جانا نہیں کیجیے، کوئی بچے کھڑے نہیں ہوئے۔ ہم دعائیں دیں انشاءاللہ جتنی دیر تک ہے غنیمت سمجھے اور ان سے فیض حاصل کریں۔ بعد میں کہیں گے کہ موقع نہیں ملا، کوئی محسوس کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کی صحت کو سلامت رکھے اور ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، اور شوق توبہ اور عبادت نصیب عطا فرمائے۔
العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں دعا کروں میری عزیز مرید جنہوں نے مجھے دعوت دی، لیکن قدرت کا نیم اور اللہ رب العزت کا نظام آج وہ ہمارے پیچھے کو نہیں۔ اللہ کریم پنجت نے پاک کے تصدق و خانہ پر منتخب کے تصدق مولا اسے قبر نشر و پرسرات کی تکالیف پریشانیاں عذابوں سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم جانے جانے میں سکھائے پڑھائے جو کچھ اس سے گناہ لغزش ہوئی مولا امام حسنین کریمین امام حسین شہید کربلا اور اہل بیت اللہ کی صبر کی تصدق مولا کریم پروردگار عالم اسے معافی عطا فرما اور مولا اس کی اولادوں کو ہر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ذکر خیر سنے سنا مولا آخرت کا ہمارا ذخیرہ بنا۔ بلغ الہدیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہو سکے تو آپ تمام حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ مولانا صاحب علی محمد صاحب نے بڑی کوشش و مزاح سے آپ سے فرمایا کہ آپ کلمات پاک اور اللہ کے صفاتی ناموں کو بلند کرتے رہے۔ عید میلاد النبی کی خوشیاں اور آمد رسول کی نعمتیں اللہ رب العزت ان قریب اس ساتھ سے ہمیں بہتر کرے گا۔ زندگی میں کچھ ایام کچھ دن اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے محبوب بندوں کی وجہ سے خاص فرما دیا اور ان لمحاتوں کو اس نے اپنی رحمت کے لیے ہم بندوں کے حصے میں ایک بہانہ بنا لیا۔ تو مولانا صاحب بالکل وجہ فرما رہے ہیں عید میلاد النبی میں جو یہ تقاریر اور میلاد اور درود کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس کی قدر کیا کرو، اس کی قدر کیا کرو۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر مساجدوں میں درودوں کی محفلیں بیٹھتی ہے 5-10 منٹ ہوتی ہے، ان درودوں کی محفلوں کو سجایا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخوں میں اور بے ادبوں میں اس مجلسوں کی حکمرانی اور اس میں حاضری نہ دینے کی وجہ سے آپ کا شمار ہونے لگے۔ عید میلاد النبی یہ ہمارے لیے اشد ضروری ہے، چاہے وہ وائز و تقریر کے پروگرام ہو، چاہے گلیوں کو مکانوں کو روشن کرنا ہو، چاہے اس عید کے دن مومن مسلمان بھائی مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں جلوس کی شکل میں علم کی شکل میں مناتے ہو، یہ سب ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسی کے تصدق ہمیں دوسری عیدیں ملی ہیں اور اسی کے تصدق اللہ نے اور رحمتیں ہم پر عطا فرمائی ہیں۔
کہ ہم اور آپ مل کر جذبے عقیدت اور محبت کے ساتھ مدد جناب آرام فرمانے والے آقا آقا نامدار شہنشاہ عزی بقا گلشن ہستی کی اولین فصل بہار سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین طاہر یاسین کی بارگاہ رسالت میں ایک ساتھ مل کر بآواز بلند درود کی جاری پیش کرے اور پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ اور آواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میں آپ کو دیکھ کر عید میلاد النبی کی خوشیوں میں ان محفلوں کو سجانے سے حاضری دینے سے اور ماؤں کی کشاں اور عقیدت و محبتوں کے نظرانے کو دیکھ کر دل بار بار ہوتا. اللہ کریم سننے والے اور بولنے والے انتظام کرنے والے محفلوں کو سجانے والے سب کی محبتوں کو قبول فرمائے اور مولا کریم اس کرنے کو بدل عطا فرمائے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بڑی مشہور اور معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شوق حاصل کیا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. میری عادت ہے کہ جب میں بولنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اسی آیت کے ترجمے کے ارد گرد میری تمہید ہو اور اسی آیت کے ارد گرد میری گفتگو کا حصہ ہو. تو میں آپ بھی میری عادت سے واقف ہوں گے کہ آپ کو ان آیہ کریمہ کا ترجمہ اچھی طریقے سے پختہ طریقے سے یاد کر لیں اور اس کے بعد میری تقریر کو سماعت فرمائیں. اور اگر آج کی گفتگو کو یوں کہا جائے تو شاید انہی دو لکیروں میں کھینچ کے رکھ دیا جائے کہ سب سے پہلے یا صاحب الجمال یا سید البشر من بلغ بالمنیر لقد نبر القمر لا يمكن نساء كما كان حقه لا تزبطا توری بزرگ کس کا مختصر. اگر یہ نہ سمجھ پائیں تو پھر آپ کی آسانی کے لیے بولو ہزار و جبرائیل مجھے ہیں گردے منزل میں. ہزار و جبرائیل الجھے ہیں گردے منزل میں. یارے نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد. نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد. ان کے دربوں پہ قربان, ان کی آمد کی بہاروں پہ قربان. نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محبت کا. ماں آمنہ فرمائے جب نبی کی ولادت ہوئی میرا کمرہ بقائے نور بن گیا. میرا کمرہ بقائے نور بن گیا. اس نبی کے کروڑوں سلام, اس نبی کی ولادت پہ کروڑوں سلام. اللہ رب العزت پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند عبدالرزاق کی حدیث ہے. اللہ کی نبی ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. نہ زمین نہ آسمان نہ لوح نہ قلم کچھ نہیں ہے. محبوب حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے اپنے نور سے نور محمدی کو سب سے پہلے پیدا کیا. اس کے بعد تقسیم ہوتی گئی. لوح بنے, عرش بنے, کرسی بنے, آسمان بنے, زمین
سب سے پہلے نور نبی کو پیدا فرمایا. یہ کوئی اور نہیں فرما رہے, نبی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب چاہا اس نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا. آپ اللہ رب العزت نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. ہم ولادت کی گفتگو کرتے ہیں, ولادت کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں, ولادت کی واقعات کو بیان کرتے ہیں. ہمارا نبی ایسا شانوں والا ہے, ہمارا نبی ایسی عظمتوں والا ہے, ہمارا نبی ایسی محبوبیت والا ہے کہ آپ پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ پیدا ہونے سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے محبوب کو پیدا ہونے کے بعد یا 40 سال کے بعد نہ وہ درجہ عطا فرمایا, نہ صرف نبوت عطا فرمائی, بلکہ اول ما خلق اللہ نوری. محبوب اگر مجھے پیدا نہ کرتا کسی کو بھی پیدا نہ کرتا, کسی کو بھی پیدا. کون سی عید میلاد النبی مناؤ گے؟ اس نبی کا دن مناؤ کہ جو آمینہ کی گود میں آیا, یا اس نبی کا تم دن مناؤ جس نے اللہ کے نور سے اپنے نور کو پیدا فرمایا. کس کو مناؤ گے؟ عرش کو جس نے مقدس مانا, تاریخ حبیب الہ, اس سیرت کی کتاب کو ہم بھی مانیں, وہ بھی مانیں. جو عید میلاد النبی منانا نہیں چاہتے یا منوانا نہیں چاہتے یا روکنا چاہتے, وہ بھی ان کتابوں کو مانے. انہوں نے کہا عرش کا یہ کمال ہے کہ اللہ کریم پروردگار عالم عرش میں ایسے خاص مقامات رکھے ہیں کہ جس عرش کے جمروں میں جو داخل ہو جاتا ہے, اللہ کریم پروردگار عالم اپنی محبوبوں کی صفوں میں داخل فرما دیتا ہے. اور یہ ہر نبی کے مقدر میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ درجہ اللہ عطا فرمائے. وہ بلند المقام عرش اعظم ہے. پھر کرسی کی بات چلی, تاریخ حبیب الہ میں تاریخ یہ لکھی گئی کہ کرسی وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے عرش اعظم کو رکھا, اور عرش اعظم کے بعد وہاں تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں, جہاں فرشتوں کی پیدائش ہوتی ہے, جہاں فرشتوں کی پیدائش کے زمانے شروع ہوتے ہیں. کہا اس کے بعد کون سے آ جاؤ؟ کہا عرش آدم آ گئے, تحت الثری آ گئے, آسمان آ گئے. اے لکھنے والے, تیری قلم نے لکھا کہ عرش مقدس ہے, اس کے اندر بے شمار بہاریں ہیں. کرسی مقدس ہے, اس کے اندر بے شمار بہاریں ہیں. اللہ پروردگار عالم نے وہ مقام خاص رکھے ہیں. ان کی عظمتوں کو سلام, ان کی شانوں کو سلام. جب عرش و کرسی کی عادت اور رحمت کا تم اتنا مانتے ہو تو مان لو جس رب نے اس سے پہلے جس کو بنایا ہو, اللہ نے اس کے اندر کتنی وجاہت کو رکھا ہوگا. جس کے تصدق سے عرش بنا, عرش کا دامن یہ ہے, تاریخ حبیب الہ کہتا ہے کہ عرش کا دامن ایسا ہے کہ اللہ کریم نے سب پر آدم کو اس میں سما لیا, سب پر آدم کو اس میں سما لیا. ایسا وہ کرسی ہے کہ وہ صرف ہلکی سی اللہ کی قدرت پر قائم ہے, اور اللہ نے اللہ کی رحمت میں اسے گھیرے ہوا ہے. نہ آدمی اپنے علم و ادراک میں اس کی تعریف کر سکتا ہے, نہ علم میں کوئی اس کی حد آ سکتی ہے, اس کی کوئی حد نہیں. مولا جانے, اس کا پیدا کرنے والا جانے. جب تم ماننے پر آ گئے, وہ رب کائنات, وہ رب قدیر اگر عرش کو پیدا کرے تو اس کی وسعتوں کی کوئی کنارہ نہیں, اس کی عظمتوں کا کوئی کنارہ نہیں. اس کے اندر وسعتوں میں یہ کمال ہے کہ تقدیر اس کے اندر ہے, جمال اس کے اندر ہے, فرشتے اس کے اندر ہے, پاکیزگی اس کے اندر ہے, شانیں اس کے اندر ہے, رحمتیں اس کے اندر ہے, عظمتیں اس کے اندر ہے, رحمت نور اس کے اندر ہے, تقدیر اس کے اندر ہے, جنت اس کے اندر ہے, دوزخ اس کے اندر ہے, 18 بڑے آدم اس کے اندر ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, نانا بلکہ سورہ اسراف کی تک, نانا بلکہ محشر قائم ہونے تک, نانا جب تک کہ جنتی جنت میں چلے جائے, دوزخی دوزخ میں چلے جائے, سب زمانے کو سمیٹ لے. جب سب سمیٹ جا کر ایک عرش آدم میں چلا جائے, تو جب اللہ ایک عرش آدم کو اتنا وسیع اور علم والا بنا سکتا ہے, تو جن کے صدقے میں عرش بنا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
کہ اللہ کی طرف سے تمہاری جانب ایک نور آیا، ایک نور آیا، اللہ کی جانب سے تمہاری طرف ایک نور آیا، کتاب مبین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری طرف نور آیا، اور پھر ارشاد فرماتا ہے کتاب مبین۔ آج بات ہوگی صرف کتاب مبین پر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق کے بے شک میری طرف سے تمہاری جانب ایک نور تشریف آیا، اور ساتھ میں کیا آیا؟ ذکر ارشاد فرمایا مبین، کتاب اللہ، یعنی روشن ہدایت والی اللہ کی کتاب۔ مولا اب یہ سمجھنا، نبی کی ولادت ہوئی مکہ شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو قرآن کے 30 پارے اللہ نے پیدا ہوتے ہی نبی کے ہاتھ میں دے دی، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، پھر کیا فرمایا؟ کتاب مبین، بے شک میری جانب سے تمہاری طرف، میری طرف سے تمہاری طرف، تمہاری جانب نور آیا، اور کیا آیا؟ کتاب مبین، روشن کتاب۔ اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ساتھ میں 30 پارے آئے۔ یہ سنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، نبی کے ساتھ 30 پارے نہیں آئے۔ تو قرآن کب اللہ کے رسول کو عطا کیا گیا؟ جب اللہ کے رسول آئے ساتھ ہی میں قرآن، اور کیوں قرآن میں نبی کے آنے کے ساتھ کتاب مبین کا ذکر ساتھ میں ملا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ بے شک میری طرف سے تمہاری طرف اللہ کا نور آیا، وہ کتاب مبین۔ اللہ نے نبی کے آنے کی بشارت دی تو ساتھ میں نبی کو شاہد، مبشر، رسول، رحمت عالم نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو نور آ رہا ہے، اور کیا؟ ساتھ میں روشن کتاب، ہدایت والی کتاب، اللہ کی کتاب ساتھ۔ جب یہاں نبی کے آنے کا ذکر ہے، علامہ فرماتے ہیں، تو یہاں کتاب کا ذکر کرنا کیوں ہے؟ اور یہاں کتاب کو ذکر کرنے کے ساتھ اگر اللہ کریم چاہتا تو لا ریب کر دیتا، یعنی ایسی کتاب جو نبی پر نازل ہوئی ہے، اللہ نے کی ہے، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ نبی تشریف لا رہے ہیں، نور بن کر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ روشن کتاب۔ حالانکہ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 30 پارہ قرآن ایک ساتھ آپ کو عطا نہیں کیا گیا، اس امت پر 30 پارہ نہیں، مولانا صاحب کو مختلف مواقع پر اور مختلف بیاناتوں میں سماعت کرتے ہوتے ہیں۔ نبی پیدا ہوئے تو ساتھ میں 30 پارہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر کے بعد اللہ کریم نے آیت بینات کو نازل کرنا شروع کیا، اور جب نازل بھی کرنا شروع کیا تو ایک ہی کالمی میں قرآن مجید قدر کی طرح نازل نہیں فرمایا، شب قدر کی طرح ایک ہی بار میں اللہ کے رسول کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اللہ کریم امت کے لیے آیتوں کو نازل فرماتا رہا، احکامات کو نازل فرماتا رہا۔ اور یہ اللہ کے رسول کے زمانے، ظاہری زمانے میں 23 سال اور کچھ مہینہ گزر گیا، تب جا کر 30 پارہ مکمل ہوئے۔ 30 پارہ کب مکمل ہوئے؟ اللہ کے رسول کی 40 سال کی عمر شریف ہو گئی، اس کے بعد قرآن پاک کی آیتوں کا آنا شروع ہوا، اور 23 سال کی عمر تک قرآن کریم نازل ہوتا گیا۔ 23 سال اور 2 یا 7 ماہ کے بعد قرآن کریم مکمل ہو گیا، 30 پارے مکمل ہو گئے۔ لیکن قرآن یہاں کیا ذکر فرما رہا؟ قد جاءکم من اللہ نور، کہتے ہیں کہ میری جانب سے تمہاری طرف اللہ کا نور آیا،
کتاب ہے۔ یہاں کیا مطلب ہے کتاب کا ذکر کرنا؟ یہاں کیا چیز ہے کہ اللہ نے نبی کو نور تو فرمایا، لیکن پیچھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، باقی بیان کرنے والا، یہ رحمت للعالمین بن کر آنے والا، آخری نبی بن کر آنے والا، یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہاں ذکر فرمایا کتاب مبین کہ اے آمد رسول منانے والوں، جب تم آمد رسول کی خوشیاں مناؤ، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں کو مناتے ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، جب ان سے ایمان لاتے ہو، جب ان سے پیار کرتے ہو، ان کی ہر چیز نسبت والی سے، سنت سے تم محبت کرتے ہو، اپنے لیے نمونہ عمل بنا کر اپنی زندگی میں ان سنتوں کو اپناتے ہو، ان اداؤں کو اپناتے ہو، اتنی نبی سے پیار اور نبی سے محبت کرتے ہو، جو نور بن کر تشریف لایا، اتنی محبت کرتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اشارہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صرف دار کتاب کا ذکر نہیں فرمایا، روشن کتاب۔ نور کا کام کیا؟ نور کا کام کیا؟ روشن کرنا۔ اور اللہ نے یہاں کتاب کو بھی روشن اور ہدایت والے کتاب کرا۔ جائیے نزدیک تھوڑا تھوڑا ترجمے سے۔ اللہ ارشاد فرماتا کہ میں نے اپنے نور سے تمہارے نبی کو پیدا فرمایا، اور بے شک تمہاری جانب اپنے نور کو نازل کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں روشن کتاب کو نازل کرتا ہوں، اور ایسی روشن کتاب تو ہدایت والی ہے، ہدایت والی۔ اور نبی کا ذکر منانے والوں، نبی سے پیار کرنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، یہاں نور بھی روشنی اور کتاب کو بھی روشن اور ہدایت والی کتاب قرار دے دیا گیا۔ یہ کیوں؟ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرو، ان سے پیار اور محبت کا دعویٰ کرو، صبح بہارا نبی کی آمد کی خوشیاں مناؤ، تو تمہارا خوشیاں منانا، درود پڑھنا، اپنے آپ کو سجانا، مکان کو سجانا، بازاروں کو سجانا ایسا ہونا چاہیے جیسے اللہ اس سے راضی ہو جائے، ایسے عمل ہونے چاہیے جس سے رب راضی ہو جائے، ایسے کام ہونے چاہیے جس سے رب راضی ہو جائے۔ ہمیں اگر دین الہی نبی بنانی تو کون سے طریقے سے بنانی؟ تو اس کا جواب ملتا ہے کتاب مبین، جیسے کتاب نے کہا ایسے ہی دین الہی نبی بنا۔ جیسے نبی سے محبت کرنے کا نظام اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، ایسے نبی سے محبت کرو، ایسے نبی سے محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے حضرت ماں خدیجہ کے کاروبار کو لے کر آپ تشریف لے جائیں۔ ماں خدیجہ کا خادم ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر میں معجزاتوں کا ظہور ہوتا اور راحت جو پیشن گوئی کرتا کہ مال کے لیے آگے کا سفر نہ کرو، میں ان کی پیشانی کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ آخری نبی ہے، آپ یہیں سے پیچھے چلے جائیں کیونکہ آگے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، آگے نہ جائیں۔ ان مولانا سے آپ سنیں کہ تفسیر کے ساتھ وہ واقعہ، وہ رپورٹ آ کر حضرت خدیجہ کے غلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے؟ کہا کیا؟ کہا محمد جہاں جہاں چلتے ہیں ہم دھوپ میں ہوتے ہیں، لیکن اکیلے محمد پر بادل ہوتا ہے، وہ سائے کو دیتے ہیں، ان کے اوپر جہاں جہاں وہ چلتے ہیں سائے ہوتے ہیں۔ اور میں حیران ہو گیا کہ جب محمد لیٹتے ہیں تو آج تک زندگی میں دیکھا اور سنا ہے کہ کھجور کا تنا ہمیشہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب آمینہ کا لال لیٹتا ہے تو اللہ نے کھجور کی حیت کو تبدیل کر دیا۔ میں دیکھتا ہوں آسمان
اور حضور کا جو درخت ہے وہ اپنے آکار کو بدل کر نبی پر سایہ کرتا ہے. سبحان اللہ. عجیب بات ہو گئی. پھر راہب نے بتایا ایسی بات ہے. ختیجہ ڈر اپنے قبیلے میں نوافل کے پاس گئے. جو کہا یہ معاملہ ہوا. کہا اگر یہ باتیں ہیں تو یہ آخر نبی کی نشانی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں کہ نوافل نے کہا کہ اگر جب یہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرے اور میں حیات ہوں گا تو میں ان کی حمایت کروں گا. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. یہ دو اشخاص ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ فخر الدین رازی نے 4 اشخاص ایسے ذکر فرمائے جو اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے جملوں کو وہ بولتے ہیں یا پھر وہ دوسروں کو تلقین کرتے ہیں کہ جب تم اپنے نبی میں اپنے گرد گرد اس نبی آخر الزمان کو پاؤ تو تم ان کی حمایت کرو. حمایت کرو. اندازہ کر لو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. نبی نے قرآن کی آیتوں کو تلاوت لوگوں تک ظاہر نہیں فرمائی. اس سے پہلے کیا کہا جاتا ہے آخری نبی. آخری نبی. آخری نبی ان سے کہا جاتا ہے. تو وہ تو ابھی ان سے بھی گئے گزرے ہیں جن کا عقیدہ ختم نبوت کے طور پر کمزور ہو. وہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. دامن اسلام میں آنے سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے 4 ایسے اشخاص ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے اور خاتم النبیین بننے کی پیشن گوئی فرمائی. اور آج کا نام نہادا کہ جماعتی اہل حدیث جو خاتم النبیین کے ترجموں اور عقائد کے بارے میں غستاخی اور زبان درازی کرتا ہے یہ عقیدہ ان لوگوں سے بھی گیا ہوا. 4 ایسے شخص ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم حیات رہے اور نبی نے اعلان فرمایا تو ہم اس کی حمایت کریں گے. حمایت کریں گے. پلٹ کر آ جائیں گے. حضرت علقمہ سے کہا گیا دیوانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ. ان جنگوں کے حالات دے کہ چند سو کے سامنے یہ 12 سو کا لشکر ہے کب تک ساتھ دے گا. علقمہ اپنی دیوانگی پہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت تک ساتھ دوں گا. کہتا ہے جنت تک ساتھ دوں گا. جنت تک اپنے نبی کا ساتھ دوں گا. یہ جملہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. کما کو قریب بلا دیوانے تمہاری زبان سے یہ نکلا ہاں یا رسول اللہ. ہاں یا رسول اللہ. یا کما کون سے ہے؟ یہ ایسا دیوانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ الرسول میں رہتے ہیں مسجد نبوی میں رہتے ہیں اس دیوانے کو فرصت ہی نہیں. اس کو یہ کہنا پڑتا ہے جا غسل کرنے کے لیے جا, بال بنانے کے لیے جا, خط کروانے کے لیے جا. تب وہ دیوانہ نبی سے اٹھ کر جاتا. ان کے بھائی آ کر شکایت کرتے یا رسول اللہ میرے بھائی کو تھوڑا حکم دیجیے سمجھائیے. وہ تھوڑا گھر جایا کرے, اسے سمجھائیے وہ تھوڑا نہ دھونے, اپنے حال کو صحیح کر لے. جب نبی حکم فرماتے کہ جا تو جا اپنی تمام ضرورتوں سے فارغ ہو جا, وہ 2 قدم چل کر واپس اٹھ دے. اللہ کے رسول فرماتے جا, وہ عرض کرتے ہاں رسول اللہ. اللہ کے رسول فرماتے کیا ہے؟ وہ عرض کرتا یا رسول اللہ جانے کا حکم فرما دیا, اب آنے کا بھی حکم فرما دو. یہ غلام اس وقت حاضر ہو جائے گا. غلام حاضر ہو جائے گا. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بال بنوانا نہ آنا اگر یہ فرائض تک ہے تب تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ مستحبات میں ہے تو آپ فرماتے ہیں
तो जितना हुक्म नबी ने फरमाया कि तू जा और इतनी साथ के बाद आ जाना, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर दुनिया की कोई भी चीज तुझे रोके, मैं नबी के दामन और नबी की महफिल और नबी के जलवा को दीदार करने के लिए मैं अपने आप को नहीं रोक पाता, फौरन उस वक्त हाजिर हो जाता। ये वो दीवाना का मोहम्मद का साथ दूंगा, आका का साथ दूंगा, सिर्फ ये बदर और उहद और खंदक वाला मामला नहीं, मक्के वाला मामला नहीं, जन्नत तक नबी का साथ दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, तूने एक जुमला कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये कहा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, कहा तुझे मालूम है जन्नत कौन सी है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को देखता है। मेरे नबी ने सीने से लगा दिया, बस दीवाना ये कहता है जन्नत की बहारें तो नहीं देखी, जन्नत के कलिमात को नहीं देखा और बिन देखे आमना सदक ना कर चुका हो, लेकिन अल्लाह के रसूल अलकमा के लिए किसी और वादी का नाम नहीं, कदमे रसूल ही उसके लिए जन्नत का निशान, वही उसका निशान है। मेरे नबी ने रहमतें बरकतों से नवाज दिया। अब नबी का साथ देने से अल्लाह के रसूल ने उसे ये रहमतें अता फरमाई ना, उसी तरह नबी का साथ देने वाले ऐलान नबूवत से पहले उनको ना नबी ने बशारत दे दी, ना नबी ने उनको कलमा, ना वो नबी का उन्होंने कलमा पढ़ा, ना उनको वो दर्जात मिले। हालांकि वो भी तो नबी का साथ देना चाहते थे, हालांकि वो भी नबी के साथ रहना चाहते थे, हालांकि वो भी नबी को खतमुन नबीय्यीन मानते थे, लेकिन प्यारे उनको वो मर्तबा वो दर्जात नसीब नहीं हुए। क्यों? किताबुल मुबीन, किताबुल मुबीन, किताबुल मुबीन, किताबुल मुबीन। जब नबी के आने का जिक्र हो जाए, जब नबी पर दरूद पढ़ने का जिक्र हो जाए, जब नबी पर ईमान लाने का जिक्र हो जाए, जब नबी को सीने पे बैठाने का जिक्र हो जाए, तो याद रख लेना अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब मेरा है, चुना हुआ मेरा है, मेरा महबूब है। बस चाहता ये हो जब मेरे महबूब से तुम मोहब्बत करो तो वो तुम्हारे अंदाज से नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ऐसे मोहब्बत करो, मैं तुम्हें बताऊं ऐसे मोहब्बत करो, मैं तुम्हें बताऊं ऐसे मोहब्बत करो। अगर उसकी मोहब्बत में आंसू बहाओगे तो तुम्हारा काम बोलना नहीं, तुम्हारा काम समाज का नहीं, तुम्हारा काम बसारत का नहीं, तुम्हारा काम सोचने और समझने और याददाश्त का नहीं, लेकिन अगर तुम उसकी मोहब्बत करोगे तो चाहे तुम अस्तु में अन्ना ना हो, तुम्हारे अंदर ज़बान, धड़कन, पहचान, ईमान, मोहब्बत ये सब मैं पैदा कर दूंगा। ये काम लकड़ी का नहीं कि वो पहचाने, ये काम लकड़ी का नहीं कि वो देखे, ये काम लकड़ी का नहीं है कि वो महसूस करे, ये काम लकड़ी का नहीं कि वो जुदाइयों से तड़पे। अगर महबूब को चाहा जाए, महबूब को मोहब्बत की जाए, नबी आखिरी दवा से प्यार किया जाए, आखिरी नबी से मोहब्बत की जाए, उस रसूल को चाहा जाए जो सबसे पहले पैदा किया गया। अगर कुरान की बोली में चाहा जाए तो मुर्दा दिल तो बड़ी चीज है। अल्लाह पत्थरों में और नहरों के अंदर मोहब्बत रसूल से पहले ज़बान पैदा कर दे। बेशक मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ नूर आया और क्या आया? रोशन किताब, किताब मुबीन। ये किताब मुबीन है। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, नमाज अरफोर आला इबादत है। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ईद मिलादुन नबी की बहारा उसका तसद्दुक उठाकर कहता हूँ, और कोई चीज नहीं ईमान के बाद अल्लाह के नजदीक कुदुर की वाली अगर कोई है तो वो है सजदा। वो सजदा है। हजार बार मुर्शिद के हाथों को चूम लो, हजार बार मुर्शिद की दावतें कर लो, जब तक तेरा मुसल्ला आबाद नहीं, जब तक रब का घर आबाद नहीं, जब तक तेरी पेशानी पर सजदों के निशान नहीं, जब तक तेरे सीने में अल्लाह का जिक्र नहीं, जब तक दिल तेरे अंदर शौक़ इबादत नहीं, जब तक
سنجر سے پینا کہ جو مدینے سے اٹھ کر دہلی کی سرزمین پر آیا، 5 وقت تو نماز بڑی چیز ہے، سفر میں جس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی، اور کوئی نہیں میرے بھائی، آمد مصطفیٰ مرحبا، آمد مصطفیٰ کا جشن مرحبا، لیکن میلادوں کی وجہ سے، تقریروں کی وجہ سے، جلوسوں کی وجہ سے مسجد کو ویران کرو گے، کوئی حاصل نہیں، کوئی حاصل نہیں۔ خدا کی واسطے نماز پڑھو، اس کی ایمان کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نزدیک بزرگی والے، قرب والی اور تمہیں اللہ کے قریب پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو خدا کے واسطے میرے جملوں کو اپنے سینے میں دفن کر دو، وہ ہی نماز۔ میدان موت سے کب سامنا ہو جائے، میرا مرید چلا گیا، اللہ کریم اس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آدمی بیماری سے اچھا ہو پھر انتقال کر جائے، آدمی چلتے چلتے انتقال کر جائے، آدمی معذور ہو کر انتقال کر جائے، پھر اس کے بعد بستر پر رب رب کرنا، پھر اس کے بعد اس سائن کو یاد کرنا کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے محبت فرماتا، تم سے محبت فرماتا، دن میں تم اللہ کی ناراضگی کو مان کر سو جاتے ہو، لیکن میرا رب ہے کہ وہ تمہیں واپس اٹھا۔ ہم نے کرونا میں دیکھا کہ سانس لینا کتنا مشکل اور مہنگا ہو گیا، کرونا میں ہم نے دیکھا کہ آکسیجن ہمارے پاس چاہے کتنا مال ہو، طاقت ہو، ہمارے پاس کتنے ہی اسباب ہو، لیکن وہ آکسیجن ہمارے لیے کتنا مہنگا اور مشکل ہو گیا۔ اس رب پہ میرے کروڑ احسان جاؤ، سورہ رحمان کے قربان جاؤ، میرے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرا رب تو پیارے، تم نماز نہیں پڑھتے، غفلتیں کرتے ہو، میرا رب کتنا قریب ہے کہ وہ پوری زندگی تمہیں آکسیجن دیتا بھی ہے، احسان بھی نہیں جاتا۔ اندازہ تو کرو، اگر اس کو بازار میں ایک دن کے لیے خریدنے جاؤ، تمہاری پیشانی پر بل آ جائے گا، پیشانی پر بل آ جائیں گے۔ میرا رب اتنا قریب، میرا رب اتنا قریب ہے۔ میرے بھائی نماز کو دامن سے تھامو۔ میں دیکھتا ہوں کافی عرصے پہلے میں نے مولانا صاحب سے اور آپ لوگوں سے بھی کہا تھا، پھر اس کے بعد میں ہر ماہ تقریباً آپ کی محبتیں ہوتی ہے میں آتا ہوں، میں نے مولانا سے بھی معلوم کیا ہے کہ میرے مرید اب مسجد میں کم دکھتے ہیں، میرے مرید مسجد میں کم دکھتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اگر چاہتے ہو تمہارا اور میرا رشتہ، روحانی رشتہ مضبوط اور مضبوط تر ہو، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے نماز، اس کا ایک ہی ذریعہ نماز۔ نماز اتنی ضروری اور اہم ہے، اتنی ضروری اور اہم۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کتاب المبین کے ساتھ ذکر کرنا۔ اب عبادت سب سے اہم نماز ہے، عبادت سب سے اہم نماز ہے۔ اب ہمیں نماز پڑھنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کو کہہ دیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ اسلام میں نماز کو، جس حیت کو، جس اعمال کو، جس عمل کو کہا جاتا ہے، اگر اسلام میں اس حیت کو، ان عملوں کو، ان حالتوں کو نماز نہ کیا جاتا، کہا جاتا، بلکہ دوسرے کسی اور ذریعے سے نماز کہا جاتا، تو پھر کس طرح؟ مطلب یہ کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، وضو کر کر مسجدوں میں آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ نماز ہے نا۔ لیکن آپ سوچو کہ اسلام میں نماز کی حیت کوئی اور ہوتی ہے۔ مطلب اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اب اس نماز کی حیت یہ ہوتی کہ آپ کو 10 منٹ کے لیے صرف توجہ کرنی ہے، آپ کو رکوع، قیام و سجود نہیں کرنا۔ اگر اسی کو کہا ہوتا تو اللہ کریم ہے،
وہ چاہے وہ ایسی عبادت ہم سے کروا دے، وہ چاہے وہ احکام نازل کر کے ولا کو تشریف کر دے، اسے یہ ادا پسند آئی، اسے سب سے زیادہ بندوں کی ادا پسند آتی ہے کہ بندہ سجدہ کرے، تو اس نے اس کو اپنی عبادات میں شمار کر دیا۔ تو ہمارے کام عبادت کرنا، اب ہم اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ چلیے یہ بھی تصور کر لیا کہ اسی طرح نماز ہے، تو اب ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو ہم اگر اپنی مرضی سے، کیونکہ قرآن میں احکامات قرآن کی تفصیل بیان نہیں ہوئی، مطلب قرآن میں اس طرح نہیں کہا گیا کہ اس طرح رکو جھکو کھڑے رہو، اتنی رکعتیں اتنی رکعتیں، صرف آپ کو قیام کے لیے اور نماز کو قائم کرنے کے لیے احکامات نازل ہوئے۔ اب ہمیں نماز پڑھنی ہے، اب فجر میں ہم نے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھی، حالانکہ وہ عبادت ہی ہے، موقع کو چھوڑ دیا، 2 ہی پڑھی، ظہر ہو گئی، ظہر میں ہم نے 2 ہی پڑھی، عصر ہو گئی، عصر میں ہم نے 2 پڑھی، مغرب ہو گئی، مغرب میں بھی 2 پڑھی، عشاء ہو گئی، عشاء میں بھی ہم نے 2 رکعت، سب میں برابر 2 رکعت، یا 4 رکعت سمجھ لو، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 جو بھی ہو، لیکن ایک ہی ترتیب اور ایک ہی تعداد کے حساب سے فجر سے لے کر عشاء، فجر سے لے کر عشاء۔ ایک عقیدے کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کریم ہماری عبادت کا محتاج نہیں، اللہ کریم اپنی عبادت کا وہ محتاج نہیں کہ فرشتے انسان اس کی عبادت کرے تو اس کی شان بڑھے گی، ایسا نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی اس کی عبادت نہ کرے تب بھی اس کی شان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو، وہ اتنا کریم ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ فرشتوں کا نظام دنیا چلانا، نبیوں کو بھیجنا، یہ اللہ کی مرضی، اگر اللہ چاہے تو انہیں نہ نبیوں کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ ولیوں کی ضرورت ہے، اللہ اتنا بے نیاز ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام چلایا کہ فرشتے اپنا کام کرتے ہیں، آسمان سے پانی، زمین، غلہ، قدرت تقدیر، زندگی، موت، رزق وغیرہ وغیرہ۔ نبیوں کی جماعتوں کو اللہ نے انتخاب فرمایا کہ وہ دنیا کے مختلف خطوں پر آئے، مختلف وقتوں پر آئے اور رشد و ہدایت کا وہ ذریعہ بنے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، نظام دنیا چلانے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح اللہ کریم کسی بھی بندے کی عبادت کا محتاج نہیں۔ جیسے کئی ناسمجھ بندے ہوتے ہیں، میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں 10 سال تک عبادت کی پھر بھی میں پریشان اور امتحان ہوں، یہ جملہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ تو اللہ کریم عبادت سے بے نیاز ہے، جبکہ مسلمہ کی عقیدہ ہے کہ اللہ کریم عبادت سے بے نیاز ہے، تو پھر نمازیں سب برابر ہونی چاہیے، اگر عشاء میں 17 ہے تو فجر میں بھی 17 ہونی چاہیے، اور اگر فجر میں 4 ہے تو عشاء تک 4 ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تو بے نیاز ہے نا، یہ 4، 12، 8، 7، 17، رات کو چاہے تو 8، 10، 12، یہ تعداد کیوں؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ عبادت آپ کرو یہ ہمارے لیے ہے، اللہ کریم بندوں کی عبادتوں کا محتاج نہیں، اور اگر پوری دنیا میں کوئی اس کی عبادت نہ کرے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں، اور پوری دنیا ایک ہی ساتھ میں سجدہ کرے تو اس کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں، وہ اصلی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز فرض ہوئی ہم پر، لیکن اللہ کریم نمازوں کا محتاج نہیں، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، اور جب اللہ عبادتوں کا محتاج نہیں تو فجر میں 4 کیوں 1 ہو جاتی؟
تو مغرب میں اتنی کی وہ عشاء کی طرح ہو جاتی یا عشاء مغرب کی طرح ہو جاتی؟ کہاں؟ اللہ تو بے نیاز ہے، میرا رب پروردگار عالم، ایک سجدہ کرو، ایک رکوع پڑھو، ایمان سے کیا اور عقیدے سے کیا، اللہ کریم قبول کر دے گا۔ تاریخ گواہ ہے، حدیثوں میں ایک واقعہ آتا کہ ایک عمل کی دعا کی، غار سے پتھر رکھا، دوسرے نے دعا کی، غار سے پتھر رکھا، تیسرے نے دعا کی، غار سے پتھر اٹھا، ایک ایک نیکی کے بدلے اللہ نے اسے پریشانیوں سے آزاد کر دیا۔ تو اللہ تو بے نیاز ہے، چاہے تو ایک نیکی سے بھی بیڑا پار۔ کیوں اللہ بے نیاز؟ جب اللہ بے نیاز تو چار فجر میں کیوں؟ اللہ بے نیاز تو ظہر میں 12 کیوں؟ اللہ بے نیاز تو عصر میں 4 کیوں؟ اللہ بے نیاز تو مغرب میں 7 کیوں؟ اللہ بے نیاز تو عشاء میں 17 کیوں؟ اللہ بے نیاز تو کعبے کا طواف کیوں؟ اللہ بے نیاز تو صفا اور مروہ کی سعی کیوں؟ اللہ بے نیاز تو رمضان کے روزے کیوں؟ اللہ عبادت کا محتاج نہیں، بے نیاز تو مال کی زکات کے احکام کیوں؟ اللہ تو ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، اللہ بے نیاز، اللہ خالق، اللہ مالک، سب مل کر سجدہ کرے، اس کی شان میں بڑھوتری نہیں، سب مل کر ہٹ جائیں، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ وہ ایسا بے نیاز، جب وہ ایسا بے نیاز ہے تو فجر میں یہ معاملہ کیوں؟ ظہر میں یہ معاملہ کیوں؟ عصر میں یہ معاملہ کیوں؟ مغرب میں یہ معاملہ کیوں؟ عشاء میں یہ معاملہ کیوں؟ سمجھو، چاہت کو سمجھو، اللہ اپنے محبوب کی چاہت دلواتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی محبوبیت دلواتا ہے۔ تم نبی کی محبت سے انکار کرو گے، نبی کی اداؤں سے انکار کرو گے، نبی کے پیار سے انکار کرو گے، نبی کی شانوں سے اعتراض کرو گے، نبی کی ختم نبوت پر اعتراض کرو گے، نبی کے نور پر اعتراض کرو گے۔ اللہ نے ایسا چاہا، اللہ نے ایسا چاہا، اللہ نے ایسا چاہا، اللہ نے ایسا چاہا، ارشاد فرما دیا، میری طرف سے تمہاری طرف نور آ رہا ہے اور روشن کتاب آ رہی ہے۔ اللہ بے نیاز، عبادت کی اسے حاجت نہیں، اگر بندہ عبادت کر لے تو اپنا کام بنتا ہے۔ اللہ کریم بے نیاز ہے، اللہ نے محبوب کو چاہا، اللہ نے محبوب کو چاہا، اللہ نے نبی کو چاہا، اللہ نے آمینہ کے لال کو چاہا، اور ایسا چاہا، ایسا چاہا، ایسا چاہا کہ نظام بنا دیا۔ عبادت مجھے پسند ہے، تذکرہ مجھے پسند ہے، جھکنا کھڑا ہونا مجھے پسند ہے۔ اگر میرا محبوب بدر میں 1 پڑھے تو تم 1 پڑھ لینا، اور اگر وہ 4 پڑھے تو تم 4 پڑھ لینا۔ اگر میرا محبوب ظہر میں 1 پڑھے تم 1 پڑھ لینا، اگر میرا محبوب 12 پڑھے تم 12 پڑھ لینا، اگر میرا محبوب عصر میں 1 پڑھے 1 پڑھ لینا، اگر میرا محبوب 8 پڑھے 8 پڑھ لینا، میرا محبوب مغرب میں 1 پڑھے تم 1 پڑھ لینا، میرا محبوب 7 پڑھے تم 7 پڑھ لینا، میرا محبوب عشاء میں 1 پڑھے تم 1 پڑھ لینا، اگر وہ 17 پڑھے تم 17 پڑھ لینا، تم 1 پڑھو گے، میں تمہیں نہ دیکھوں گا، میرے محبوب کی ادا کو دیکھوں گا۔ تمہارا 1 بھی قبول، تمہارا 17 بھی قبول۔ کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، یہ ہے چاہت، یہ ہے چاہت۔ اور یہاں روشن مبین کا ذکر اس لیے آیا کہ جب عبادت کی بات آئے گی، محبت کی بات آئے گی، نور کی آمد کی بات آئے گی، وہ سب چنگا ہے، وہ سب نفیس ہے، وہ سب خوبصورت ہے، وہ سب بر ہے، لیکن بس ادا محبوب کی ہونی چاہیے۔ خوشیاں مناؤ،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عید میلاد النبی کی خوشیوں میں حرام چیزوں کو خوشیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو، وہ خوشی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو حرام مال سے عید کی خوشیاں منانے لگو، یہ صحیح نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید میلاد النبی میں تم آتش بازی کرنے لگو، کیوں؟ نور کے ساتھ ذکر ہوا کتاب المبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا ضروری نہیں کہ تم خوشیوں میں بدماشی کرو اور تمہیں ثواب مل جائے۔ کیوں؟ آج تو ہمارا نبی مدیبس تو کیا ہوا؟ شریعت کے دائرے آخری حد تک پہنچا دیتا ہوں۔ اگر مسجد میں اذان ہو، تم جلوس میں ہو، مکان میں ہو، گاڑی میں ہو، اور تمہارے گاڑی میں، مکان میں، جلوس میں کوئی فحشی گانا نہیں بج رہا بلکہ نعت رسول بج رہی، اذان ہو، کتاب مبین خاموش، سب مسجدوں میں آئے، نعت بج رہی ہو، اذان ہو تو روک جاؤ، پہلے اذان سنو، جواب دو، مسجد جاؤ۔ یہ ہے کتاب المبین۔ یہاں تو دیوانے ہو گئے، کیوں؟ تمہیں کیا معلوم بلال بخشی کی محبت؟ تمہیں کیا معلوم زید بن حارث کی محبت؟ او بچپنوں سے بچھڑا ہوا غلام بندہ بنا تھا، نبی آخر زمان تک آ گئے، جوان ہو گیا، ماں باپ کو پتا چلا، ماں باپ آ گئے، کہا اللہ کے رسول یہ ہمارا بیٹا ہے، جو لوگوں نے چور چڑا کر غلام بنا کر خرید بیچ کر اب تک پہنچ گیا، بڑا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ میرا غلام نہیں ہے، میں اس سے بلاتا ہوں، فیصلہ اسی پر چھوڑتا ہوں۔ وہ برسوں سے ماں باپ بچھڑے ہوئے اس کے ساتھ جا پہنچا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زید آ گئے اور فرمایا زید کہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، فلاں فلاں، یہ سب معاملہ نکل جاتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں وہ کہ ہمارا کوئی شہزادہ ہے، بیٹا ہے، ہمارے قرض اپنے قبیلے میں چل، اپنے لوگوں میں چل۔ حضرت زید بن حارث فرمان نبی کی طرف دیکھتے ہیں، نبی نے فرمایا میں نے زید کو چھوڑا ہے، وہ چاہے وہ راستہ اختیار کر لے۔ زید اس ماں باپ کی محبتوں کو ٹھکرا کر نبی کی کملی کو تھام کر کہتا ہے اے آمینہ کے لال، اب کس کی حاجت ہے؟ اب کہاں جاؤ؟ اب کون پالے؟ اور جس انداز میں اور جس طرح آپ نے پالا رکھا ہے، اور ماں نے کون جنا ہے جو ایسے مجھے نہیں؟ ماں باپ ہو گئے، یہ غلامی میں تم کیا جانو؟ چند میوزک پر ڈانس کرنے والوں، تماشا کرنے والوں، نبی کی سنتوں کو نہ اپنانے والوں، نمازوں کو نہ اپنانے والوں، تم کیا جانو حضرت بلال کی محبت؟ تم کیا جانو حضرت ابوبکر صدیق کی محبت؟ تم کیا جانو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو، عثمان ذو النورین کی محبت کو، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت؟ تم کیا جانو؟ تو جب یہ ذکر ہوا کتاب المبین، نور کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا، علامہ فرماتے ہیں اس پر وہ سبب یہ کہ یہاں شان محبوبی ہے کہ نبی کی آمد ہو، نبی کا تذکرہ ہو، وہ تمام اشیاء جو چیز ہیں وہ نبی کی محبت میں اور شریعت کے قاعدے کے اندر ہوتے ہیں، تبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ نبی کی آمد کی خوشی میں بھی شریعت سے آپ کلام نہیں سکتے، کتاب المبین، کتاب المبین۔ اس لیے خوشی میں بھی حلال حرام جائز ناجائز کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ اگر آج آپ کوئی ہلکی سی بدعت شروع کریں گے تو آنے والی نسل اس کو دیکھا دیکھی بہت بڑی بدعت ہو جائے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں اس کے تعلق سے واقعہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بیمار ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا تو محبت میں بیمار ہو گیا، بڑا بے چین ہو گیا۔ طبیب نے کہا اس کو اپنے باپ کی محبت سے لا دو، اس لیے اس کی صحت گر رہی۔ تو کہا کیا کیا ہے؟ اس زمانے میں یہ فوٹوگرافی تو تھی نہیں، تو کہا ایسا کرو اس کے باپ کا ایک مجسمہ بنا دو، پتلا بنا دو، تاکہ وہ اسے دیکھ کر اسے راحت محسوس ہو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، ایک مجسمہ بنا دیا، پتلا بنا دیا، تو وہ بیٹا کیا اپنے باپ کو پتلے کو دیکھ کر اسے
سکون ملتا، تسلی ملتا. پھر اس کے بیٹے ہوئے، اس کے بیٹے ہوئے، اس کے بیٹے ہوئے. وہ صرف دیکھتا تھا، وہ کچھ نہیں کرتا. اس کے بیٹے کے بیٹے ہوئے، وہ صفائی کرنے لگے، پہنانے لگے، چڑھانے لگے. پھر اس کے بیٹے کے بیٹے ہوئے، وہ طواف کرنے لگے. پھر اس کے بیٹے کے بیٹے ہوئے، وہ اس کی پوجا کرنے لگے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ہلکی سی بدعت کو، برائیوں کو آپ جنم دو گے، یہ پیڑھی، یہ بچے دیکھ رہے ہیں، یہ آگے اور اس سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے چلے جائیں. خدا کے واسطے جلوس کو، شان نبی کی اور ولادت نبی کے بارے میں جو الگ نکلتا ہے جلوس، اس کو مذہبی شکل و صورت کو بنا کر، اسی میں ہماری عزت ہے، آخرت ہے، بھلائی ہے. اسی میں سے عید میلاد النبی کے دن عید میلاد النبی کے تعلق سے، ان جلوسوں کے تعلق سے یہاں بیانات ہوتے ہیں، یہاں آئے ہیں. بار کے منترین آتے ہیں، مقامی علماء جب بات کریں، آج کے وقت نکالیں اور بیانات کو سنیں. ان بیانات کو سننے سے سیرت نبی آپ کو پتہ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے، جوان ہونے، مکی زندگی، مدنی زندگی کے واقعاتوں سے آپ آگاہ ہیں. اگر میرے بچے نبی کی سیرت کو نہ پڑھیں گے، نہ سنیں گے، تو پھر کوئی مشرکہ آ کر یہ کہے گی کہ تمہارا نبی تو وہ ہے جس نے 8 سال کی بچی سے شادی کی. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے کون سی عمر میں شادی کی معاشرہ سے. کیوں؟ تم نے مولانا کی صحبت ہی نہیں، مجلس ہی نہیں، اس لیے مجلس میں تمہیں پتہ چلا. یہ اہل حدیث کی منفرد حدیث نے بات ہے جس کو مشرک سے پکڑ دیا. اصل یہ ہے کہ معاشرہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 17-18 سال کی عمر میں، نہ کہ 8 سال. تو جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ جس طرف دھیان دلواتے جہاں نقیب کھینچتے آپ اسی طرف چلے جاتے. تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے موقع یہی زندگی کی مصروفیات آپ کو رہتی ہے. تو ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مولود النبی کو ذکر کیا جاتا ہے، نبی کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس ذکر کے کچھ واقعات اور سیرت کے کچھ گوشے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی معلوماتوں میں اضافہ ہو. یہ چیز تو آپ کو حاضر دینی چاہیے اور صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے، ذکر و فکر کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ کتاب مبین، بے شک تحقیق میری جانب سے تمہاری جانب نور آیا اور روشن کتاب. کیا صاحب جماعت کیا سبیل البشر من وجہ الدین ومن نحر لا يمكن صاحب جماعت مانا لا تذردا قدر تو ہی قسم ایسا عدالت ابراہیم مجھے ایک کرتی بندی پر نہ جانے کس بندی پر ایک آشانہ محمد کا لاکھ دعوانا سلیم اللہ سبحان اللہ صلاة والسلام پریشانیوں بلاؤں سے محفوظ فرما. خدائے کریم ہم سبھی کو مدینہ الرسول حرمین شریفین کی زیارت نصیب عطا فرما. کما قال اللہ تبارک و تعالی عن لسان حبیبہ اذ الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آمین آمین بجائے کسی السلام علیکم.